السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا بندے کے لیے رب العالمین کافی نہیں ہے؟ ناظرین، آج ہم ویڈیو بڑی ہی اہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ ویڈیو بڑی کمال کی ہے۔ ویڈیو ہے یہ ڈاکٹر اشرف جلالی کی، مناظرہ ہو رہا ہے مفتی حنیف قریشی کے ساتھ۔ یعنی میں یہ بات کہہ دوں کہ ڈاکٹر اشرف جلالی بھی وہ بات کہنے پہ مجبور ہو گیا ہے جو مرزا علی ہیں جن حفظہ اللہ تعالیٰ کہتے آ رہے ہیں۔ یقین مانیے اب میرے خیال کے مطابق ان لوگوں کو بھی تھوڑی بہت سمجھ آنے لگ پڑی ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ کو وہ ویڈیو دکھاؤں ڈاکٹر جلالی کی، اور جو بات ہو رہی ہے جو وہ کر رہا ہے مفتی حنیف قریشی کے بارے میں، وہ ہم گفتگو سنتے ہیں۔ ساتھ ہی ہم آپ کو مرزا علی جن حفظہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو سنوائیں گے۔ پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے، تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ جہاں تک مناظرے کی بات ہے، میں نے جو بڑے سینئر تھے، یعنی یہ تو بالکل پالتو ہے ان کا، میں نے ان کو بار بار کہا اور اب بھی کہہ رہا ہوں، ریاض حسین شاہ ہو، حسین الدین شاہ، ان میں سے طاہر القادری، کوئی بھی جب چاہے میرے ساتھ آ کے مناظرہ کر لیں۔ تو شاہ صاحب کو بات کرنے مجھے جی 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 اس میں کوئی شک نہیں، یعنی عوامی طور پر نہیں، کوئی بات میں بتاتا ہوں کہ پوری شیعہ لابی اور چینل اور سب کچھ ہم نے اس کو یہ بھی آفر کیا ہے کہ اگر اس کو مثلا ہراتے ہیں ہم، پھر دوسرا کھڑا ہو جائے گا، پھر تیسرا کھڑا ہو جائے گا، پھر چوتھا، وہ سارے اس کو اپنا نمائندہ نامزد کر دیں کہ اس کی ہار ہماری ہار ہے، اس کی جیت ہماری جیت ہے، تو پھر اس پر بھی بات ہو سکتی ہے۔ یعنی اس طرح ہر جو دل سے نکلے یا کماد سے وہ کہے میرے ساتھ مناظرہ کرو، تو آخر یعنی ناموس سیدہ کی بات ہے نا، تو وہ جو بڑے ہیں وہ خود نہیں بول سکتے، گونگے ہیں، تو اس کو لکھ کر لیٹر پہ دے دیں کہ ہمارا یہ نمائندہ ہے ہم سب کا، اس کے بعد ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں کرے گا تو ہم اسی کے ساتھ مناظرہ کریں۔ تو میں نے جو اعلان کیا ہوا ہے پہلے دن سے وہ یہ کیا ہوا ہے کہ جو بھی ادھر آنا چاہتا ہے وہ اپنے فرقے کے بڑے سے ویڈیو بنوائے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مخالف فرقے کے بڑے کی ویڈیو بنوائے، وہ تو ناممکن ہوگا، تاکہ ہمیں پتا چلے وہ کسی کا ریپ ہے کہ نہیں۔ مفتی حنیف قریشی صاحب کہہ رہے تھے نا میں بریلویوں کا ریپ ہوں، ٹھیک ہے، سارے فرقے نے ان کو فارغ کر دیا، سارے کہہ رہے ہیں، وہ ایک بیان دیتے ہیں، اگلے دن 10 ویڈیوز ان کے خلاف دوسرے علماء کی آ جاتی ہیں کہ تو ہمارا نمائندہ کہاں سے ہو گیا۔ تو میری بات صحیح نکلی نا کہ یہ نمائندہ نہیں ہے ان کا، نمائندہ کون ہے؟ مفتی حنیف صاحب، یا مفتی حنیف صاحب جس کے حق میں ویڈیو بنا دیں۔ دیوبند میں نمائندہ کون ہے؟ تقی عثمانی صاحب، اہل حدیث میں ساجد میر صاحب، اور شیعہ میں ساجد نقوی صاحب۔ اب ساجد نقوی صاحب اگر ویڈیو حسن اللہ یاری صاحب یہ کسی کے بارے میں بھی بنا دیتے ہیں ویڈیو کہ اس کی جیت میری جیت، اس کی ہار میری ہار ہے، یہ میری طرف سے میرا ریپ ہے، تو میں کسی کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، اور یہ بھی ان کی خواہش پہ، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے بتائیں مجھے کیا خواہش ہے کہ میں نے علماء کے ساتھ بیٹھنا ہے؟ بھائی ہمارا تو دعوت کا کام اتنا بڑا ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کی مجادلے کرنے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن چونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح کرنے سے یا علی مدد جو ہے وہ توحید ثابت ہو جائے گا، اور یا اللہ مدد کہنا شرک ثابت ہو جائے گا، تو ہم کہتے ہیں اگر کوئی اس طرح کی بھی آپ نے کوشش کرنی ہے تو کر دیکھیں، لیکن اس کے لیے ہے، اور یہ شرط کیوں رکھی؟ یہ لاجیکل ہے۔ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ پہ 5 لاکھ سے زیادہ علماء بیعت ہیں۔ مجھے بتائیں، مجھے عمر نو بھی مل جائے، میں 5 لاکھ علماء کے ساتھ ڈیبیٹ کر سکتا ہوں؟ ایک بندے سے علمی ڈیبیٹ کروں گا نا، وہ پھر ان کی پبلک ہے کہ نہیں یہ تو چھوٹا عالم تھا، آپ اس سے کریں، اس سے کروں گا، اس سے کریں، تو ہم نے تو کام ہی ختم کیا۔ ہم نے کہا بڑے کو لانچ کرو اگر تمہیں خواہش ہے، تو مجھے تو خواہش نہیں ہے، یا بڑا اپنا ریپ کسی کو نامزد کرتے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں گونگا ہوں، میں بول نہیں سکتا، یا آخری عمر میں سٹھیا گیا ہوں، میری یادداشت اتنی نہیں ہے، مجھے ایک نوجوان چاہیے جو مجھے ساتھ فیڈ کرے، تو ٹھیک ہے رکھ لے، خود بھی بیٹھ جائے، اس کو ساتھ بٹھا دے، یا اس کے حق میں ویڈیو بنا دے۔ تو سر آج کل تو اب آپ خود بھی کافی دفعہ آپ اپنی ویڈیوز میں بھی بیانات میں بھی ذکر کرتے ہیں کہ جو ڈیجیٹل کے اوپر ریپریزنٹیشن ہے، جس کو ہم سبسکرپشن بھی کہتے ہیں، تو اس کی تعداد سے تعین کرنا زیادہ آسان نہیں ہے کہ کیا اس کو 1 لاکھ یا 2 لاکھ لوگ جو ہے وہ اس کو فالو کر رہے ہیں، یا پھر یہ اب ان کا مقدمہ یہ ہے کہ یہ انجینئر صاحب کیوں طے کرتے ہیں کہ ہم کس کو بڑا مانتے ہیں؟ میں نے تو نہیں طے کیا۔ نہیں، حسن اللہ یاری کہتے ہیں کہ میں علامہ ساجد صاحب کو مانتے ہی نہیں ہوں کہ وہ بڑے ہیں۔ جب وہ نہیں مانتے تو ہم ان کو نہیں مانتے۔ ہم شیعہ کی عوام سے پوچھیں گے کہ آپ کا نمائندہ کون ہے، مجھے بتائیں، یہ دیوبندی بتائیں گے کہ ہمارا نمائندہ کون ہے، یا ایک گلی محلے کا آدمی بتائے گا کہ ہمارا نمائندہ کون ہے؟ دیوبندی علماء، دیوبندی عوام اپنا بڑا کسے مانتی ہے؟ تقی عثمانی صاحب کو۔ ایک بندہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، بھائی تیری تو حیثیت ہی کوئی نہیں نا۔ حسن اللہ یاری صاحب اگر آپ سمجھتے ہیں وہ بڑے ہیں،
بھائی ان کو تو شیعہ کی اپنی عوام جو اثنا عشری شیعہ ہیں ان کے تو ان کے ساتھ بھی مجادلے رکھے ہوئے ہیں. 2 مسئلوں میں کتنا بڑا اختلاف چل رہا ہے. جو شیعہ کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے, سید کی غیر سید کے ساتھ شادی, کفر کا مسئلہ, انہوں نے تو اس کو ناسبی ڈکلیئر کیا ہوا ہے. شیعہ نے حسن اللہ یاری صاحب کو ناسبی ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو یہ تو خود منازع سے ثابت ہو گیا کہ وہ نمائندہ شخصیت نہیں ہے. نمائندہ شخصیت وہ ہوگی جس کے اوپر بڑا ہاتھ رکھے گا. یہ سب اب آپ اس طرح مجھے کہیں کہ جی یہ پی ٹی آئی کا فلاں بندہ ہے, میں کہوں گا کیا عمران خان صاحب اسے آن کرتے ہیں؟ آپ کہ نہیں, وہ تو نہیں آن کرتے. پی ٹی آئی کی اچھی خاصی تعداد اس کو اچھا سمجھتی ہے نا بھائی. جب تک خان صاحب آن نہیں کریں گے, اسی طریقے سے جب تک زرداری صاحب کسی کو پیپلز پارٹی میں آن نہیں کرتے, وہ لاکھ کہتا ہے میں پیپلز پارٹی کا لیڈر ہوں, وہ لیڈر نہیں ہوگا, بڑا بتائے گا, کیونکہ وہ تو باغی ہے, وہ تو خود اپنی بیچاری ٹکٹ کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں. سر اب آخری سوال اس موضوع کا کرتے جتنا مرضی, مجھے کوئی پرواہ نہیں. اچھا آپ نے جتنی باتیں ان سے کی ہیں نا, آپ ساری بھی مجھ سے کریں, میں تو جواب دینے کے لیے تیار ہوں. وہ تو پھر ایک ان کا موقع, انہوں نے بات کہی تھی کہ نہ 100 من تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی. آپ سمارٹ پلے کریں گے ان کے مطابق؟ کوئی سمارٹ پلے نہیں, کہ سمپل پلے ہے. ہم لوگ ملیں گے, وہ کہتے ہیں میرا اختلاف ہے منیب الرحمان مفتی صاحب کے. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, یہ انجینئر صاحب جانتے ہیں. نہیں, اس کو چھوڑ دیں. ان کا مقصد تو بریلویت کو ثابت کرنا ہے نا. یہ کہہ رہے ہیں نا میرے سینے میں درد ہے بریلویت کا. اگر یہ سمجھتے ہیں ان کا اختلاف ہے, کوئی مسئلہ نہیں. جس کا اتفاق ہے نا مفتی منیب الرحمان صاحب سے, اس کے حق میں ویڈیو بنوا دیں. تو وہ اس کا مطلب ہے کہ بریلویت کی کروڑوں کی عوام میں ایک مفتی حنیف قریشی ہے جو اپنے فرقے کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے, اور باقی سارے مر گئے اور کوئی نہیں بچا. یہ کہ نا پھر یہ کہ میں اکیلا ہوں, باقی ساری مردہ قوم ہے بریلویت جو کروڑوں کی تعداد میں, ان کے علماء مردہ ہیں, یہ سارے کے سارے جاہل ہیں, ان میں کوئی ایک بھی نہیں اس قابل. تو پھر یہ کہنا, مجھے بتائیں دونوں میں سے کون سی بات ہے, یا ادھر بلی چڑھو یا ادھر بلی چڑھواؤ. اچھا سر, اگر ہم اس کو, آپ سمجھ رہے ہیں نا جی بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو یہ سمارٹ پلے نہیں ہے. سمارٹ پلے ہوتا تو میں اتنے بڑے کو دعوت دے رہا ہوتا. سمارٹ پلے ہوتا تو میں کسی لڑ کے ساتھ بیٹھتا. میں تو کہہ رہا ہوں مفتی منیب صاحب بیٹھے, میں قدموں میں بیٹھوں گا. یہ سمارٹ پلے ہے. اگر یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب بہت بڑے ہیں, میں نے کہا تھا مفتی صاحب کا آنے جانے کا ایئر ٹکٹ کا کرایہ میں دوں گا اسلام آباد تک, یہاں سے اسپیشل گاڑی بھجواؤں گا, سب کچھ کروں گا. یہاں ان کو بٹھاؤں گا, میں زمین پہ بیٹھوں گا, آئے ختم نبوت پہ بات کریں, عقیدہ توحید پہ بات کریں, اور یہ بھی ان کی خواہش کے اوپر. تو یہ نہیں, اگر وہ نہیں آ سکتے کوئی مسئلہ نہیں یار. دیکھیں پاکستان میں 12 سے 15 کروڑ بریلوی ہیں, ان میں ملینز آف علماء ہیں. ساروں سے مفتی منیب صاحب کا اختلاف ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. اصل میں یہ تفرد کا شکار ہے, ان کو کوئی آن نہیں کرتا. ان کے سوا جتنے بھی علماء ہیں سارے مفتی منیب کو اپنا بڑا مانتے ہیں, اور مفتی منیب ان کو آن کرتے ہیں. وہ تو جلالی صاحب کی تیمارداری کے لیے آئے ہیں, تو مفتی منیب صاحب چلیں جلالی صاحب کو نامینیٹ کر دیں اپنی طرف سے, ٹھیک ہے. اور میں آپ کو اگلی بات بتاؤں, مفتی صاحب کے پاس لوگ گئے ہیں, انہوں نے ان کیمرہ یعنی کیمرے سے ہٹ کے یہ بات کی ہے, یار اب آخری عمر میں میرے سے یہ کیا کام کروانا چاہتے ہو. وہ چاہتے ہیں کہ میں 80+ ہو چکا ہوں, عزت کے ساتھ دنیا سے چلا جاؤں, جاتے جاتے میں کوئی خاری نہ کاٹ لوں, نہ میں کسی ایسے بندے کو نامینیٹ کروں کہ جس سے میرے فرقے کی خاری ہو جائے. ورنہ دیکھیں اگر ان پہ اتنا برا وقت آیا, میرے خلاف وہ دنیا اخبار میں کتنے مضامین لکھ چکے ہیں, کتنے مضامین, پوری سیریل لکھی ہے انہوں نے. ایک یعنی نوجوان اور اس طرح نام لیے بغیر, وہ ساری کی ساری وہ میری باتیں بزرگوں کی, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. یار اتنا مشکل وقت آیا ہے, تو اس موقع پہ ویسے تو مجھے کہتے ہیں مرزا جونیئر, مجھے بتائیں جب غلام احمد قادیانی دجال نکلا تھا تو اس کے مقابلے پہ پیر میر علی شاہ صاحب آئے تھے, انہوں نے اپنا کوئی بچوڑا لانچ نہیں کیا تھا, اس وقت ان سے بڑا کوئی نہیں تھا, ٹھیک ہے. اور ان کے پیر افضل قادری صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ غلام احمد قادیانی دجال سے بھی بڑا فتنہ ہے, اور میں بالکل سیکنڈ کرتا ہوں. میں ان کے فرقے کے لیے اس سے بڑا فتنہ ہوں, آزمائش ہوں, کیونکہ غلام احمد قادیانی دجال تو 2 نمبر انسان تھا, بےایمانی کرتا تھا, اور وہ صوفیوں کی پروڈکٹ تھا. میں قرآن و سنت کو فالو کرنے والا ہوں, واقعی میں ان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوں, کیونکہ میں ہر چیز قرآن و سنت سے ثابت کرتا ہوں, پلس ان کے بزرگوں نے جو جو گستاخیاں کی ہیں رسول اللہ کی شان میں اور ختم نبوت کے اوپر ڈاکے مارے ہیں, میں انہیں بھی ننگا کرتا ہوں, غلام احمد قادیانی دجال کو بھی ننگا کرتا ہوں. تو اس وقت مشکل وقت آیا نا, پیر میر علی شاہ صاحب نکلے تھے نا, چھپ تو نہیں گئے تھے, اپنے بچے تو لانچ نہیں کر رہے تھے نا, یہ مثالیں ان کی دیتے ہیں. تو بھائی پیر میر علی شاہ صاحب کے مقابلے پہ اس وقت اس لیول پہ اس وقت کے جو علماء ہیں وہ مفتی حنیف قریشی صاحب نہیں ہے.
وہ مفتی منیب الرحمان صاحب. اچھا، منیب الرحمان مفتی صاحب ان کے مطابق کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب جو ہے وہ ان کا علمی قد اتنا چھوٹا ہے میرے سے کہ میں وہ ان سے مناظرہ نہیں کرنا چاہتے. کن سے؟ آپ سے. نہیں، انہوں نے کہیں ویڈیو میں نہیں کہا. کہیں کہا ہے تو دکھا دیں. نہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ جیسے آپ انہیں کہتے ہیں وہ چھوٹو ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جو منیب تو ٹھیک ہے، مفتی منیب صاحب نہ کریں. مفتی منیب صاحب یہ کہہ دیں، پھر تو میں سافٹ ٹارگٹ ہوں نا. وہ میرا علمی کا تو اتنا چھوٹا ہے تو وہ بڑے اعتماد سے کسی کے حق میں ویڈیو بنا دیں کہ یہ جو ہے نا عالم کراچی کا، یہ میری طرف سے جا رہا ہے. انجینئر تو چھوٹا تھا، میں نے دیکھ تیرے مقابلے کا ایک چھوٹا بھیج دیا، اس کی جیت میری جیت، یہی تجھے ہرا لے گا وہاں جا کے، اور اس کی ہار میری ہار ہے. بنا دیں ویڈیو، میں تیار بیٹھا ہوں. اور یہ بھی ان کی خواہش پہ، کیونکہ یہ میرے کلپ کاٹتے ہیں اور یہ کہتے ہیں میں ان کو چیلنج کرتا ہوں. واللہ باللہ تاللہ آج تک میں نے ان کو چیلنج نہیں کیا. یہ کہتے ہیں کہ بیٹھ اگر سچا ہے تو پھر میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ پھر اس کی نارمز یہ ہوں گے، اس کے جو ہیں وہ ٹی او آرز یہ ہوں گے بیٹھنے کے. اور سمپل ہے یہ، آپ دنیا کی اسی عدالت میں چلے جائیں، ایسا ہی ہوتا ہے. اور خود دیکھیں ابھی حنیف قریشی صاحب پہ جب خود برا وقت آیا تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ جی وہ اشرف جلالی کو میرے ساتھ بٹھاؤ، اس کے شاگرد کے ساتھ نہیں میں نے بیٹھنا. بس نکل گیا. وہی ساری باتیں جو میں کرتا تھا نا، وہ ساری شرائط یہ بھی رکھ رہا ہے. اللہ یاری صاحب کے بارے میں مفتی حنیف صاحب سے جب اویس ربانی صاحب نے پوچھا ہے، انہوں نے کہا حسن اللہ یاری تو نمائندہ ہے ہی نہیں اپنے فرقے کا، اس کو تو اپنے لوگوں نے فارغ کیا ہوا ہے، تجھے نہیں اپنے لوگوں نے فارغ کیا ہوا. وہ ساری باتیں جو میں کہتا ہوں ایک ایک کر کے مانا ہے یہ بندہ ویڈیوز میں، اور یہ میری کرامت ظاہر ہوئی ہے کہ مرنے سے پہلے یہ ایکسپوز ہو گئے لوگوں کے سامنے. جو یہ باتیں کہتا تھا نا یہ فضول ہے، وہی ساری باتیں جو یہ خود کر رہا ہے. اچھا سر، اب یہ آپ سے گفتگو کے دوران میرے ذہن میں ایک سوال نے جنم لیا ہے کہ جیسے یہ بڑا مشکل کام ہے کہ ان کا اجماع ہونا، تمام لوگوں کا ملنا اور پھر کسی ایک بندے کو نامینیٹ کرنا، یہ ممکنات میں سے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ بے شمار فرقوں پہ بے شمار لوگوں کو آپ نے کہا ہے کہ آپ جو نام ابھی آپ نے لیے ان سے لکھوا لیں یا ویڈیو بنوا لیں. یار اکٹھے ہیں نا یار، مفتی منیب الرحمان صاحب انڈیویجول ہیں. آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا مشکل ہے کہ ہم ڈھونڈیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کون ہے. یار چیئرمین پی ٹی آئی، بانی پی ٹی آئی ایک ہی ہے، عمران خان. آپ کیوں کہہ رہے ہیں بے شمار ہیں؟ یار آپ کہہ رہے ہیں بڑا مشکل ہے کہ نون لیگ کا بڑا ڈھونڈیں. نون لیگ کا بڑا ایک ہی ہے، نواز شریف صاحب. اس طریقے سے بریلویوں کا بڑا ایک ہی ہے. لیکن سر جو یہ بڑا ہے جس کو آپ ذکر کر رہے ہیں، اس کو تمام لوگوں نے ایکسپٹ بھی کیا ہے. جی کیا ہوا ہے. اب حسن اللہ یاری صاحب تو کہتے ہیں کہ میں مانتا ہی نہیں. یار ادھر آ جائے نا، آپ پھر ادھر چلے جاتے ہیں. جو بات شروع ہوئی ہے نا ان کی بات کریں. حسن اللہ یاری صاحب پھر اپنا کوئی نیا فرقہ ڈکلیئر کرے نا، چھوڑ دیں نا. ان کو تو نیگلیکٹ کر دیا نا ان کے فرقے کے لوگوں نے. یہ تو اپنے آپ کو بریلوی کہہ رہے ہیں نا، اور بریلویوں کا بڑا یہ خود بھی مان ہے. حسن اللہ یاری تو کہہ رہا ہے ساجد نقوی میرے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، اپنے آپ کو وہ کہتا ہے. لیکن مفتی حنیف قریشی صاحب تو یہ نہیں کہتے کہ مفتی منیب میرے مقابلے پہ کچھ نہیں ہے. تو ان کیے ہوئے نا، یہ بات نہ کریں، یہ دو ڈیفرنٹ باتیں ہیں. اس طریقے سے کون سا دیوبندی ہے عالم جو کہ میں تقی عثمانی کو اپنے سے بڑا نہیں مانتا ہوں؟ تو بڑے تو ڈیفائن ہے. اچھا سر، اگر ایک شخص جیسے آج آپ بات کر رہے تھے، اور یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ جو نان مسلم ہے اس کی طرف بھی آپ کی دعوت جانا شروع ہو گئی ہے، ویڈیوز کے تھرو بھی، اور باقی چیزیں بھی آپ بتا رہے تھے. تو اب اگر کوئی نان مسلم سر میرے سے یہ سوال کر لیتا ہے، میں ابھی اس گفتگو کے دوران، کہ یار میں اسلام کی دعوت لینا چاہتا ہوں لیکن میں اس شخص سے لوں گا جس کو آپ کے تمام فرقوں کا جس بندے کے اوپر اتفاق ہوگا، تو میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کسی ایک کو نامینیٹ کرنا. تو ہم اس دعوت کو فضول سمجھتے ہیں؟ ہم تو اس طرح کی دعوت پیش ہی نہیں کرتے. ہم تو پہلے اسے کہیں گے کہ تو نے کسی فرقے کو فالو نہیں کرنا، تو نے وہ فالو کرنا ہے جو قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے. ہم تو اسے یہ دعوت دیں گے. اچھا، ہم تو اسی کے تو خلاف ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے سعودی حکومت آئی ہے، ورنہ 1517 سے لے کے 1917 تک 400 سال تک گریٹ آٹومانم امپائر جسے کہتے ہیں یہ لوگ، سلطنت عثمانیہ، اس نے 4 مسلح کعبے کے اندر ڈالے ہوئے تھے. اس وقت جو گورا مسلمان ہو کے کعبے میں پہنچتا ہوگا تو وہ نہیں پوچھتا ہوگا یار میں کس امام کے پیچھے نماز پڑھوں. اللہ تعالیٰ نے ان کی کمر توڑی، سعودی حکومت آئی، انہوں نے 4 مسلح اڑوا دیے. اب ایک امام وہاں کھڑا ہوتا ہے. ہم تو خود اسی کے تو خلاف کھڑے ہوئے ہیں. یہ اسلام کی بدنامی کروا رہے ہیں، یہ غیر مسلموں کو اسلام کی طرف آنے نہیں دے رہے. ہم غیر مسلم کو کہیں گے آپ کے پاس کوئی نان مسلم آتا ہے کہ جی میں اسلام کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں، جی تو آپ اسے کہیں گے یہ میری کتاب ہے قرآن پڑھو. ہم یہی کہتے ہیں. ہم علماء کے ساتھ تو جوڑیں گے نہیں. ہم کہیں گے کہ جس شخص کی تعلیمات ہیں ہم تک پہنچی ہوئی، اس کی قبر مدینے میں ہے. زندہ کسی بندے کو لینا ہے تو یہ ہمیں بتایا ہی نہیں ہمارے پیغمبر نے. ہمارے پیغمبر نے کب بتایا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر کہ میری وفات کے 1400 سال بعد مفتی تقی عثمانی صاحب آئیں گے، ان کا دامن کرم تھام لینا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ہمارے نبی تو بتا کے گئے قرآن و سنت، قرآن اور اہل بیت. تو نبی الاسلام تو اعلان برات کر کے ہوئے ان سے ویسے.
تو مطلب اگر ہم اس کو عام الفاظ میں کہیں تو اگر وہ آپ سے رجوع کر لیتے ہیں ایگزامپل کے طور جی میں بھی قرآن دوں گا پڑھنے کے لیے. اچھا جی ظاہر ہے قرآن کے علاوہ آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی قرآن وہ جب قرآن ظاہر ہے جب وہ قرآن پڑھے گا اور حدیث اسے پہلے صفحے پہ جب وہ پڑھے گا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین تو یا لی مدد کبھی نہیں کہے گا, وہ کہے گا یار قرآن میں واضح لکھا ہوا ہے. اچھا سر آپ کی اجازت سے اب یہ سوال ہے کہ آپ تو یہ کہہ دیں گے کہ جو بریلوی مذہب کا اس کو پتہ تو چلے گا اسلام میں آنے کے بعد, تو آپ تو کہیں گے کہ یہ غلط ہے, لیکن باقی لوگ تو پھر یہ کہیں گے کہ یہ آپ کو غلط تعلیم دے رہے ہیں, ایسا ہے ہی نہیں ہے. نہیں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ غلط ہے یا وہ غلط ہے, ہم کہیں گے کتابیں ٹھیک ہیں باقی سب غلط ہے, اب خود فیصلہ کرو کہ کون کتاب سے بات کرے. تو نان مسلم ہمارے تک پہنچ گئے جناب, 20 سال پہلے ہندو سے مسلمان ہوئے ہیں, کوئی بریلوی ہوا ہے کوئی دیوبندی ہوا ہے, میں نے تو ان کے گھروں میں جا کے دعوت نہیں دی, وہ یوٹیوب سے خود بخود یہاں تک پہنچ گئے, وہ کہتے ہیں ہمیں حق مل گیا. جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو مناظر فرمائی. خیر ناظرین آپ نے بریلویوں کی زبانوں سے قصے کہانیاں بڑے سنے, لیکن میں آپ کو رب العالمین کا تعارف کرواتا ہوں. رب العالمین کی ذات, قرآن کہتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر دنیا میں الہ یعنی 2 رب ہوتے, اگر 2 خدا ہوتے, 2 مشکل کشا ہوتے, تو فرمایا درمیان میں کیا ہونا تھا, فساد ہونا تھا, لفسدتا. مثال کے طور پہ ایک نے کہنا تھا میں نے لڑکا بنانا ہے, دوسرے نے کہنا میں نے لڑکی بنانی ہے. ایک نے کہنا تھا نہیں میں نے اس کو ٹانگوں سے مزدور بنانا ہے, دوسرے کہنا نہیں میں نے ٹھیک بنانا ہے. ایک نے کہنا میں نے آنکھوں سے نبینا بنانا ہے, دوسرے کہنا میں ٹھیک بنانا ہے. دونوں نے لڑ پڑنا تھا, انسان نے بننا ہی نہیں تھا. اس لیے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ ایک ہے, کیونکہ سورۃ اخلاص بھی اس بات کی گواہی دے رہی ہے, قل هو اللہ احد, کہہ دیجیے اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, فرمایا اس کا کوئی شریک نہیں, وہ اکیلا ہے. تو ناظرین رب العالمین کے ساتھ شرک, جیسے اس معاشرے کے اندر دیکھیں گے آپ کو کوئی بندہ اپنی بیوی کے ساتھ کوئی غیر مرد نہیں دیکھ سکتا, برداشت نہیں کر سکتا, ایسے ہی اللہ رب العالمین اپنے ساتھ کسی کو شریک بھی اللہ بھی برداشت نہیں کرتے. جیسے وہ حدیث ہے صحیح بخاری کی, حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میری بیوی کے پاس کوئی غیر مرد بیٹھا ہو تو میں دونوں کی گردنیں تم سے جدا کر دوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے بتایا کہ حضرت سعد یہ بات کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سعد میرا کتنا غیرت مند ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ میں سعد سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں, اور مجھ سے زیادہ رب العالمین غیرت مند ہے. رب کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے, اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ, صحت, تندرستی والی, ایمان والی, لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرا, احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.